دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آج کا پیغام آپ کو اپنی آواز استعمال کرنے کی طاقت دے گا اور آپ کے سوچنے کے انداز کو بدلے گا اور آپ کی روح کو تازہ کرے گا۔ اگر آپ آج کے نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں۔ آپ اسے ہماری ایپ پر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ہماری سیریز انصاف کو نافذ کرنا کو جاری رکھتے ہوئے آج کا پیغام شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے تاریکی سے رہائی۔ خدا نے ہم سے کئی وعدے کیے ہیں جو کلام سے ثابت ہوتے ہیں۔ جو وعدے خدا نے ابراہیم سے کیے، یسوع مسیح پر آ کر انہیں پورا کیا۔ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل میں کیے ہوئے تمام وعدے سچے اور ہاں کے ساتھ ہیں، کہ یسوع نے ہمیں تاریکیوں سے نکالا اور ہماری زندگی کو بچایا۔ تو چلے آئیں آج کا پیغام شروع کرتے ہیں۔ دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ اب غور کریں، ہمارے لیے فضل اور اطمینان زیادہ ہوتا رہے روحانی ترقی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور نہ صرف ذہنی رضامندی جو آپ کے دماغ میں ہے، بلکہ وہ مکاشفہ جو آپ کے دل میں ہے۔ تیسری آیت، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں خدا سے کچھ کروانے کے لیے خدا کو حاصل کرنا ہے، اس نے پہلے ہی کر دیا ہے۔ بس غور کریں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی۔ اس بات پر غور کریں، جب یہ زندگی کہتا ہے تو یہ آپ کی فطری زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور دینداری آپ کی روحانی زندگی کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس نے عنایت کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی عنایت کرنے جا رہا ہے۔ ہمارا اکثر یہی رویہ ہوتا ہے، خیر میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن خدا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ خیر، کیا خدا سب کچھ کر سکتا ہے؟ عبرانیوں کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع نے ایک ابدی مکمل نجات حاصل کی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے جو وہ کرنے جا رہا ہے، بلکہ وہ یہ ہے جو وہ کر چکا ہے۔ وہ پہلے ہی کر چکا ہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا، جس کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے۔ اب پیدائش کی کتاب سے شروع سے واپس آتے ہیں۔ خدا ابراہم کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، ہم نے پہلے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ ابراہم جانوروں کے بیچ سے 2 ٹکڑے کرتا ہے اور انہیں قربان گاہوں پر رکھتا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا باپ اور خدا بیٹا ظاہر ہوتے ہیں اور ان ٹکڑوں سے گزرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اب وہ وعدے نہایت ہی قیمتی اور انتہائی بڑے وعدے ہیں، وہ آپ کے ہیں۔ گلتیوں 3 باب کی 29ویں آیت لکھا ہے، اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ یہ وہ وعدے ہیں جو آپ کے ہیں، اور آپ ان سب وعدوں کو نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کچھ اس طرح سے شروع کرتے ہیں، اس میں، جس میں، محبوب میں۔ یہ وہ وعدے ہیں جو ٹکڑوں میں سے گزرتے ہوئے کیے گئے تھے، اور بائبل انہیں انتہائی قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کہتی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو خدا کرنے والا ہے اس وقت، یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نے کی ہیں۔ اس نے ہمارے لیے ایک ابدی اور مکمل نجات حاصل کی ہے، وہ نجات جو ہماری ہے، جو ابدی ہے، ہمارے لیے حاصل کی ہے۔ مرکز کی انجیل اس کے 16 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے، لہٰذا ایک ایماندار کے طور پر یہ معجزے ہوں گے۔ اور یسوع اس کے ساتھ اپنی فہرست کا آغاز کرتا ہے کہ وہ بدروحوں کو نکالیں گے، اور وہ اس کے ساتھ اپنی فہرست کو ختم کرتا ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ اب غور کریں کہ یسوع نے کہا ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ میں نے تقریباً 47 سال کی وزارت میں جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان۔ معجزے ہونے کے بجائے ایمان لانے والے معجزات کی پیروی کرنے کی وہ کچھ تلاش کرتے ہیں۔ یہ یہاں ہو رہا ہے یا وہاں ہو رہا ہے، نہیں، یہ وہیں ہو رہا ہے جہاں ایمان رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا لوکا اس کے 10 باب کی 19ویں آیت لکھا ہے، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ،
اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، لہٰذا آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن آپ کو اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میری کئی بار حوالے دی گئی آیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال، اور پھر وہ بلا واسطہ آیت میں رک گئے، لیکن اس کا بقیہ حصہ کہتا ہے کہ ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اب یہ آپ کی نہیں بلکہ خدا کی قدرت ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ قدرت کہاں ہے؟ یہ قدرت ہم میں ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ خدا وہ یسوع مسیح میں تھا، لیکن وہ مسیح میں نہیں بلکہ آپ میں کام کر رہا تھا۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ مسیح پہلے سے ہی کامل ہے؟ وہ مسیح میں تھا لیکن وہ آپ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے آپ کو فتح دلائی۔ افسیوں پہلے باب میں روح القدس پولس رسول کو متاثر کر رہا ہے اور وہ ایک دعا لکھ رہا ہے۔ واقعی اربوں لوگ مسیحی ہزاروں سالوں سے دعا کر رہے ہیں، 2000 سال ہو گئے ہیں، اور ہم اب بھی یہ دعا کرتے ہیں۔ اب زیادہ تر مسیحیوں نے کچھ اس طرح دعا کی ہوگی کہ خدا تم لوگوں کو برکت دے، خدا تازگی بخشے، خدا انہیں نجات دلائے، ان کی زندگی میں ایک نیا کام کرے۔ افسیوں پہلے باب کی 18ویں آیت۔ اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ سب سے پہلے وہ دعا میں کہتا ہے کہ ان کی روحانی آنکھیں کھلیں تاکہ وہ روحانی سچائی کو دیکھ سکیں۔ اسی آیت میں آگے لکھا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ اب غور کریں کہ یہ وہی ہے جو کچھ ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ہونے والا ہے، وہ نہیں جو ہو سکتا ہے، وہ نہیں جو ہمیں امید ہے کہ ہوگا، بلکہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی زندگی کے لیے خدا کا کیا مقصد ہے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت قدوسوں میں کیسی کچھ ہے، اور یہ وہ تمام قیمتی وعدے ہیں، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ یا ہم میں جو کام کرنے والے جو ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایک بار پھر کیا ہے، دیکھیں ہم ہمیشہ خدا سے کچھ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب پولس دعا کرتا ہے تو وہ یہ دعا نہیں کرتا کہ خدایا کچھ کر، وہ یہ نہیں کہتا خدا تجھے برکت دے، وہ یہ دعا نہیں کرتا کہ خدا تجھے نجات دے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی آپ کو برکت دے دی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یسوع نے پہلے ہی آپ کے شفا یاب ہونے کی ادائیگی کر دی ہے، کیونکہ یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ لیکن وہ دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدایا آپ دیکھیں کہ وہ پہلے ہی کر چکا ہے، اور جہاں ہم خدا سے کچھ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اسے یاد کر رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی کر چکا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک پہاڑ پر چڑھنے اور فتح حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہیں، اور دشمن اوپر آ کر آپ کو نیچے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سنیں، جو کچھ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اس کا دفاع کرنا بہت آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنا ہوگا، بس ایک مختلف سوچ رکھنی ہوگی اور سمجھنا ہوگا۔ ہمیں اس بات کو یقینی طور پر سمجھنا ہوگا کہ ہمیں خدا سے کچھ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ وہ ہماری آنکھیں کھولے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ وہ پہلے ہی ہمارے لیے ہو چکا ہے۔ ہمیں پہلے ہی ایک مکمل اور ابدی نجات مل چکی ہے، جو زندگی آپ کی فطری زندگی اور دینداری یعنی آپ کی روحانی زندگی کے لیے ہر چیز سے متعلق ہے، اور یہ سب اس کی قدرت کے موافق ہے جو ہم میں کام کر رہی ہے۔ افسیوں پہلا باب اس کی 19 سے 20 آیت میں لکھا ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اس نے مردوں میں سے جلا کر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہی قدرت جس نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، وہی قدرت آپ میں کام کر رہی ہے۔ اور سنیں، یہ ایک بڑا معجزہ تھا جب خدا نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ اس وقت جب آپ نے کائنات کی تخلیق کی، در حقیقت
یہ کہتا ہے کہ اس نے بڑی قوت کا استعمال کیا۔ تخلیق میں کوئی مخالفت نہیں تھی، لیکن جب خدا نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا تو اس وقت مخالفت تھی۔ افسیو 2 باب اس کی 9 سے 11 آیت۔ اسی واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں میں اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانوں کا ہو، خواہ زمینوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اب سنیں، اس کا نام آسمان، زمین اور زمین کے نیچے سب ناموں میں اعلیٰ ہے۔ بس اتنا ہی ہے۔ وہاں آسمانی مملکت ہے، زمینی مملکت ہے اور شیطانی مملکت ہے۔ اگر آپ اسے نام دے سکتے ہیں تو اسے یسوع کے نام پہ جھکنا ہوگا۔ کلسیوں کا 1 باب کہتا ہے، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ آپ کا وجود 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ بائبل بہت واضح طور پر ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ 1 تسلنیکیوں اس کے 5 باب اور اس کی 23 آیت، اور تمہاری روح اور جان اور بدن، اور میرے خیال میں یہ دلچسپ ہے، زیادہ تر جب اس کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کا غلط حوالہ دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں بدن، جان اور روح۔ آپ کہتے ہیں ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی روح سے زیادہ اپنے جسم کے بارے میں باشعور ہیں۔ ہم بدن سے زیادہ باشعور ہیں، اور لوگ اسی طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ خیر، مجھے نہیں لگتا کہ میں اچھا ہوں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ خدا میری دعا کا جواب دے گا۔ پر بائبل کہتی ہے کہ باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہمیں اس لائق کیا۔ آپ اس لیے لائق نہیں ہیں کیونکہ آپ خود کو لائق محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس لیے لائق نہیں ہیں کہ آپ 2 گھنٹوں تک دعا کرتے ہیں۔ آپ اس لیے بھی لائق نہیں ہیں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ اس لیے لائق نہیں ہیں کہ آپ جامہ دانی کرتے ہیں، یا کوائر میں گاتے ہیں، یا چرچ میں بچوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سب لائق نہیں بناتا۔ آپ نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، کیونکہ خدا باپ نے آپ کو لائق بنایا ہے۔ لہٰذا آپ کا بدن محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ کا بدن آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جان کیا کہتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا بدن کیا کہتا ہے۔ روحانی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے آپ کو وراثت میں سے آپ کے حصے کے لیے لائق بنایا ہے۔ اب ویسے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مسیح کے ہم وارث ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، ہم اگر وارث ہوتے اور میراث ہوتی، ہم اگر وارث ہوتے تو ہم میں سے ہر ایک کو حصہ ملتا۔ لیکن جب آپ کے ہم وارث ہیں تو ہر ایک کو ہر ایک حصہ مل جاتا ہے، اور ہم مسیح کے ہم وارث ہیں، اس لیے اس نے آپ کو آپ کے حصے کے لیے لائق قرار دیا۔ آپ نور میں مقدس کے ساتھ میراث کا حصہ ہیں۔ اور پھر 13ویں آیت کہتی ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ اس نے ہم کو شیطان کی بادشاہی کی تاریکی کے قبضے سے چھڑایا۔ میرے عزیزو، اب آپ شیطان کے زیر اثر نہیں ہیں، جس نے ہم کو تاریکی کی قوت کی گرفت سے بچایا۔ میرے پسندیدہ کاٹن پچ کا ترجمہ ہے کلیرنس جارڈن۔ وہ کہتا ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ ہم تاریکی کی جیل میں تھے، ہم شیطان کی گرفت اور قابو میں تھے۔ اسے ایمپلیفائڈ کلاسک اس طرح کہتے ہیں، اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، تو ہم شیطان کے زیر اثر سے باہر ہیں۔ آپ کہتے ہیں، تو اب بھی شیطان کے ساتھ مسائل کیوں ہیں؟ شیطان کے ساتھ مسائل اس لیے ہیں کیونکہ وہ مارنے، چوری کرنے اور تباہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ اب تک پابند نہیں ہوا ہے۔ اب اس کو باندھ دیا جائے گا، لیکن وہ ابھی تک باندھا نہیں گیا۔ اب میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے کچھ کی پرورش ان روایتوں میں ہوئی ہے جہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم 1000 سالہ ہیں اور ابلیس بندھا ہوا ہے۔ لیکن پطرس کیا کہتا ہے؟ 1 پطرس 5 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ ابھی تک باندھا نہیں گیا، اور آپ ابھی 1000 سالہ میں نہیں ہیں، اور آپ
جاننا چاہتے ہیں کہ ابلیس حملہ کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ ایوب کی کتاب میں ابلیس ایوب پر حملہ کرتا ہے۔ پہلے وہ اس کی مالیت پر حملہ کرتا ہے، پھر وہ اس کے خاندان پر حملہ کرتا ہے، پھر وہ اس کی صحت پر حملہ کرتا ہے، پھر وہ اس کی شادی پر حملہ کرتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابلیس ظاہر ہوتا ہے، لیکن اب وہ وقت آنے والا ہے جب ابلیس کو راستے سے ہٹایا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں۔ آپ کہتے ہیں اے خدا، ابلیس میرے پیچھے پڑا ہے، اسے پکڑ لے۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے فوری طور پر دور کرتا ہے، اس لیے وہ تمہیں اختیار دیتا ہے۔ اور اکثر ہم انتظار کرتے ہیں کہ خدا شیطان کا کچھ کرے، اور خدا کا یہ کہنا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ تم شیطان کا کچھ کرو، کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک بدروح چلا کر کہتی ہے کہ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ وقت سے پہلے عدالت کا دن آنے والا ہے، لیکن یہ ابھی تک نہیں آیا۔ حقیقی معنوں میں خدا نے آدم اور حوا کو زمین پر رکھا، اور ہم نہیں جانتے کہ پیرامیٹرز کیا ہیں، اور یہ اس طرح تھا کہ خدا نے انسان کو کرائے پر دیا ہو، لیکن وہ حد کسی وقت ختم ہونے والی ہے۔ زیادہ تر علماء کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ آدم کے زوال سے لے کر یسوع کے واپس آنے تک ایک مدت رکھی تھی۔ یہ 1592 میں بشپ لاٹیمر نے لکھا تھا، جس کے بعد داؤ پر لگا دیا گیا تھا۔ اس نے کہا دنیا کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ تمام اہل علم اقرار کرتے ہیں 6000 سال۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس تعداد میں 5552 گزر چکے ہیں، اور اس کے پاس مزید 448 تھے جو 2000 سال کے قریب ختم ہوئے۔ پولس رسول نے برناباس کے ساتھ سفر کیا۔ برناباس ان رسولوں میں سے ایک ہے جن کا بائبل میں ذکر ہے۔ اب اس نے کلیسیا کو لکھا، یہ ہماری بائبل میں نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے الہام نہیں ہے، یہ برناباس کی کتاب میں سے ہے، اور خدا نے اپنے ہاتھ کے کام 6 دن میں بنائے۔ اس نے انہیں 7ویں دن ختم کیا، اور اس نے 7ویں دن آرام کیا اور اسے پاک کیا۔ میرے بچوں پر غور کیا، اس نے ان کو 6 دنوں میں مکمل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تمام چیزوں کا خاتمہ 6000 سالوں میں کر دے گا۔ تو ہم 15ویں صدی میں ہیں، ہمارے پاس ابھی پہلی صدی ہے۔ اب ایرینائس پولیکارپ کا شاگرد ہے، جو یوحنا رسول کا شاگرد تھا، جو یسوع کا شاگرد تھا۔ یہ دوسری صدی ہے، کیونکہ خداوند کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور 6 دن میں خدا نے سب چیزیں پیدا کی۔ پوری کائنات کی خلقت ان 6 دنوں میں خدا نے مکمل کی۔ خدا نے سب چیزیں پیدا کی اور ختم کیا، یہ ظاہر ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ دوسری صدی ہے۔ یوحنا رسول جو یسوع کا شاگرد تھا، اس کے شاگرد نے، جس کا نام پولیکارپ ہے، اس نے لکھا کہ یہ دوسری صدی ہے، کیونکہ خدا کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور 6 دن میں خدا نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور ختم کیا، یہ ظاہر ہے۔ اس لیے وہ 6000 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اور اب وہ آدم کی نافرمانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ویسے یہودی کیلنڈر کے مطابق ہم 5700 سال میں ہیں، ابھی کچھ سال باقی ہیں، لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ مکاشفہ 20 باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو، جو ابلیس اور شیطان ہے، پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ اب اگلی آیت میں پھر 1000 سال کا ذکر ہے، اور پھر اگلی 4 آیات میں 4 بار 1000 سال کا ذکر ہے۔ اب ایک بار ہم میں سے کچھ کو پھر بتایا گیا ہے کہ ہم اس 1000 سال کی مدت میں ہیں، اور شیطان باندھا ہوا ہے۔ ویسے وہ باندھا ہوا نہیں ہے، اور خدا شیطان کا کچھ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ فرشتہ نہ بھیجے۔ میرے عزیزو، یسوع خود نہیں کرے گا۔ یسوع نے پہلے ہی شیطان کو شکست دے دی تھی، لیکن وہ ایک فرشتہ بھیجنے والا ہے۔ لیکن اس دوران آپ کو شیطان پر اختیار حاصل ہے۔ پہلے پطرس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے
शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो। और याकूब में लिखा है, याकूब 10वां बाब उसकी 19वीं आयत, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यीशु ने कहा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। और हमें इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है। अब यकीनन मेरा ईमान है कि हम आखिरी दिनों में हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो बहुत खौफजदा हैं। वो देखते हैं जो दुनिया में हो रहा है और वो उससे बहुत खौफजदा हैं। दर हकीकत यीशु ने कहा, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी नजदीक हो गई है। ये छुपने का वक्त नहीं है। ये वक्त है खुदा की बादशाही को हमारे जरिए चमका दें। मुझे कलीसिया में प्ले बड़े परवान चढ़ाना याद है और बुनियादी तौर पर हमारी ज़हनियत ये थी कि हमें यीशु के आने तक इसे बनाना है। एक गीत जिसे हम गाते थे और उसका नाम है किला, उसे पकड़ो। मुझे उसके चंद लफ्ज याद हैं और वो है किला पकड़ो। यीशु कहता है, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। यीशु अब भी इशारा करता है, जो अब आसमान की तरफ मौजे हैं, तेरे फजल से हम आएंगे। ताकतवर मेजबान को आगे बढ़ते हुए देखें। शैतान आगे बढ़ रहा है। हमारे आसपास के ताकतवर लोग गिर रहे हैं। हिम्मत तकरीबन खत्म हो गई है। इससे आपका ईमान बढ़ेगा। मत्ती 16वें बाब की 18वीं आयत में यीशु ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और हाल में रवा के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। हम में से ज्यादातर का नजरिया ये है कि हम खुदा की बादशाही में हैं और हम उस किले में छुपे हुए हैं और वहाँ दरवाजे हैं और शैतान वहाँ बादशाही के दरवाजों को गिराने के लिए दरवाजों को तोड़ रहा है ताकि अंदर आकर कलीसिया को हासिल कर ले। लेकिन ये वो नजरिया नहीं है जो यीशु ने हमें दिया था। यीशु ने हमें अपने दरवाजों के पीछे शैतान के डरने का एक नजरिया दिया और कलीसिया आगे बढ़ रही है और उन दरवाजों को खटखटा रही है और जन्नत को आबाद करने के लिए जहन्नुम को लूट रही है। यीशु जो नजरिया देता है वो एक कलीसिया है जो ताकतवर है, एक कलीसिया जिसके पास इख्तियार है और वो हमें अपने सोचने के अंदाज को बदलने की जरूरत है। हमें उस तरह सोचने की जरूरत है जैसे बाइबल कहती है, जिससे हमें रिहाई मिलेगी कि हम सर हैं दुम नहीं, कि हम उसके साथ आसमानी मकामों पर खुदा के दाहिने हाथ की तरफ बैठे हैं और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बुलंद किया जो ना सिर्फ उस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। मत्ती में लिखा है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। मतलब यीशु ने कहा, मैं तुमको संभालूंगा। आप खुदा की बादशाही के वारिस हैं। मैं इस आखिरी सहीफे के साथ इख्तिताम करूंगा। इफिसियों 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की खिदमत उन खिदमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों पर है मालूम हो जाए। तो खुदा का मंसूबा, खुदा की फतह कलीसिया के वसीला से मालूम हो जाएगी। लिखा है कि खुदा की तरह तरह की खिदमत उन खिदमत वालों और इख्तियार वालों को अबलीस और बदरूहें आसमानी मकामों पर है और खुदा चाहता है कि शैतान की शैतानी बादशाही इस शिकस्त को तस्लीम करे जो यीशु ने खरीदी थी, क्योंकि कलीसिया उठती है और उस इख्तियार को इस्तेमाल करती है जो खुदा ने उन्हें दिया है। आज हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन इख्तिताम करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप खुदा के नजदीक राजबाज हैं? आप जानते हैं हम में से कुछ एक वक्त में खुदा के लिए जीते हैं, लेकिन अब हम खुदा से दूर हो गए हैं और दूसरे नहीं जानते कि आप खुदा के साथ कहाँ खड़े हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम्हें मालूम हो कि तुम हमेशा की जिंदगी रखते हो। हमें मरकर ये मालूम नहीं करना कि हम जन्नत में जाएंगे। हमें अब ये मालूम होना चाहिए कि हमें माफ कर दिया गया है। हम खुदा के नजदीक राजबाज हैं और जन्नत के रास्ते पर हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आपको खुदा के साथ होना चाहिए। बाइबल कहती है कि जो कोई खुदा का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हम उसका नाम उस तरह
लेंगे जिस तरह बाइबल हमें बताती है। अगर आप अपने दिल से ये दुआ मांगते हैं तो जब हम आमीन कहेंगे तो आप खुदा के नजदीक राजबाज हो जाएंगे, आप बच जाएंगे, आप जन्नत के रास्ते पर हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इन लफ्जों को अपना बनाएं और उसे ऊंची आवाज में कहें, ऐ खुदा, मेरा ईमान है कि यीशु सलीब पर मेरे लिए मर गया। मेरा ईमान है कि उसके खून ने मेरे गुनाहों की कीमत अदा की है और मेरा ईमान है कि वो दोबारा जी उठा। मैं उसे अपना सारा दिल और अपनी सारी जान देता हूँ। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता। यीशु मेरा बादशाह है, मेरा रब है और मैं हर रोज उसके लिए जीऊंगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी दुआ सुनी कि मुझे माफ कर दिया गया। अब से मैं आपके खानदान का हिस्सा हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। अगर अभी आपने अपने दिल से ये दुआ मांगी है तो आप खुदा के नजदीक राजबाज हैं। मैंने एक किताब लिखी है जो रूहानी तौर पर आपके बढ़ते रहने में मदद करेगी और मैं ये किताब आपको मुफ्त देना चाहता हूँ। तमाम मालूमात आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप इस किताब को डाउनलोड भी कर सकते हैं या अगर आपको हार्ड कॉपी की जरूरत है तो हमसे राब्ता करें। आपका दिन अच्छा गुजरे, खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपने अभी वो दुआ पादी ड्राइंग के साथ मांगी है तो आपने अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन फैसला किया है और हम आपके लिए बहुत पुरजोश हैं। जैसा कि पादरी ने कहा कि हम आपको उनकी किताब आपकी नई जिंदगी की मुफ्त कॉपी आपको भेजना पसंद करते हैं। walkingbyfaith.tv पर लॉगिन करें और भेजी गई एक कॉपी हासिल करें और इसे फौरी तौर पर वहाँ से डाउनलोड करें या इसे हमारी ऐप पर तलाश करें। ये बिल्कुल मुफ्त है और आपके लिए एक बेहतरीन वसीला है। वॉकिंग बाय फेथ आप जैसे नाजरीन की मदद से लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। अगर ये वसारत आपके लिए एक बरकत का जरिया बनी है तो आप हमारे साथ शराकतदार बनने पर गौर करें। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं WBF gift 364881। आप walkingbyfaith.tv/gift पर जाएं या हमारी ऐप पर दिए गए आइकन पर क्लिक करें। हमें रोको Amazon Fire TV और अपने पसंदीदा सोशल प्लेटफॉर्म पर WBF TV लिखकर तलाश करें या अपने पसंदीदा ऐप स्टोर पर हमारी ऐप तलाश करें और आप माजी के पैगाम डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स के साथ पैरवी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी पर एतराफात बयान कर सकते हैं और बहुत कुछ। इस तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आपके लिए एक और खुशखबरी, आप हमारे YouTube चैनल पर आकर पादरी डॉइन के तमाम पैगामात को बआसानी सुन सकते हैं और उन्हें फॉलो कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारे नए पैगामात आप तक बआसानी पहुँच सके। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।